جو ایمرجنسی پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج دوبارہ ہماری معیشت جو ہے وہ کریش کر رہی ہے، اور جو اس وقت ایکسچینج ریٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہماری معیشت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور یہی بات ہم پچھلے 11 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، حالات اس سطح پہ چلے جائیں گے کہ پھر قابل واپسی نہیں رہیں گے، لیکن ہماری بات کے اوپر کان نہیں دھرے گئے اور بڑی محنت کی گئی اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے۔ میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، اعداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ جو پچھلے 75 سال میں ہماری تاریخ کے پیش آیا ہے وہ یہ پی ڈی ایم حکومت کے 11 ماہ تھے۔ اعداد و شمار، ہمارے ملک میں سیلاب آئے، ہمارے ملک میں زلزلہ آیا، ہمارے ملک کے اندر وبا آئی، ہم نے 2 جنگوں کا سامنا کیا، ہمارے ملک پہ اکنامک سینکشن کو اور پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج انٹر بینک مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ریٹ جا رہا ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں لگتا، 10 روپے کی ویریشن آ رہی ہے ایک منٹ کے بعد، اس وقت 278 روپے ریٹ جا رہا ہے، اس وقت سوا دو بجے، اور اوپن مارکیٹ میں 310 روپے کے قریب ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کہاں کھڑا ہے کسی کو کوئی پتہ۔ وزیر مملکت جو ہیں عائشہ غوث پاشا، وہ 3 ہفتے سے چھٹی پہ ہیں، وزیر خزانہ ٹی وی پہ اب نہیں آتے، اور وزیر اعظم اس ملک کے جو مسلط کیے گئے ہیں وہ معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہی نہیں۔ اس وقت تو ضرورت یہ تھا کہ قوم کو اعتماد میں لیا جاتا، منڈیوں کو اعتماد میں لیا جاتا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی۔ پچھلے 11 ماہ میں 62% ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے، 62% صرف 11 ماہ کے اندر۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت گئی ہے، آپ کا روپیہ 100 روپے سے زیادہ اپنی قدر انٹر بینک مارکیٹ کے اندر کھو چکا ہے، اوپن مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ صرف اس 100 روپے جو قدر کھونے سے آپ کا جو مجموعی قرضہ ہے وہ 14,300 ارب روپے بڑھ چکا ہے۔ اس ڈی ویلیویشن کے بعد بھی آپ کی جو بیرون ملک سے ترسیلات آتی ہیں، جو آپ ہمارے بیرون ملک بھائی بھیجتے ہیں، وہ $2 ارب کی سطح پہ چلی گئی ہیں، 2.8 ارب ڈالر سے $800 ملین کا ماہانہ ان کے اندر کمی آئی۔ کیوں کمی آئی ہے؟ کیونکہ آپ کا اوپن بینک کا اور انٹر بینک مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کے اندر گیپ بہت زیادہ رہا ہے پچھلے 11 ماہ۔ ایکسپورٹ آپ کی تباہ ہو چکی ہے، ان سے تمام آپ جو سہولتیں تھیں بجلی اور گیس کے حوالے سے وہ واپس آلریڈی لے چکے ہیں۔ آپ کی جو ریٹنگ بین الاقوامی اداروں نے کی ہے وہ CAA نیگیٹو ہے۔ یہ اتنی کم ریٹنگ پہلے نہیں ہوئی ہماری، یہ وہ ریٹنگ ہے جو ڈیفالٹ سے قریب ممالک کی ہوتی ہے۔ سری لنکا کی ڈیفالٹ سے پہلے یہ ریٹنگ، آج پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ بھی تمغہ جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ ریٹنگ ہوئی ہے۔ اور ہم آپ دیکھیں اس وقت اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی ایک ہنگامی ملاقات جاری ہے جس کے اندر 100% بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرسٹ سروسنگ پی ٹی آئی دور میں 1500-2000 ارب ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ، اور بڑی تنقید کی جاتی، اس وقت وہ 5500 ارب روپے آپ نے صرف اپنے قرضوں پہ سود ادا کر، مقامی قرضوں پہ سود ادا کر، اور آپ کا ٹوٹل ٹیکس ٹارگٹ ہے 7500 ارب روپے، یعنی کہ 7500 ارب روپے جو آپ کی وفاقی حکومت کی آمدن ہے، جس میں سے آپ نے صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں، آپ نے ڈیفنس کو پیسے دینے ہیں، آپ نے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے پیسے نکالنے ہیں، اور آپ نے پرنسپل ری پیمنٹ کرنی ہے اپنی قرضوں کی، اس میں سے 5500 ارب روپیہ تو آپ نے صرف اب سود ادا کرنا ہے اپنے مقامی قرضوں۔ تو یہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ بات ہم بار بار ہنگامی طور کے اوپر ہم یہ بات بار بار وارننگ دیتے رہے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ان کے آئیڈیا۔ اب دیکھیں جب آپ انٹرسٹ ریٹ فکس کرتے ہیں اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب معیشت چلاتے ہیں، اس طرح مارکیٹ میں ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے معیشت کو 2 مرتبہ یہ تباہ کر دیا۔ اور اس حکومت کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ لوٹے پیدا کیے گئے، لوگوں پہ جعلی پرچے کیے گئے، لوگوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھا کے انہیں نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، اپنے ہی لوگوں کو، کسی دشمن کے لوگوں کو نہیں۔ اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے کتنی محنت کی گئی، کتنے ادارے انڈرمائن کیے گئے، الیکشن کمیشن کو جانبدار بنا دیا، مذاق بن گیا آج وہ پوری قوم کے سامنے۔ FIA کا جو حال کر دیا گیا، مکمل پولیٹیسائز کر دیا گیا، جس نے منی لانڈرنگ کو پکڑنا تھا، جو FATF کے اندر ایک کلیدی کردار تھا، ایک بہترین سروس دے رہا تھا۔ نیب کہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے کہ یار مجھے جعلی کیسز بنانے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جعلی کیس بنانے کے، اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ کیوں؟ کہ بس عمران خان کا خوف، یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے، کیا اتنا
اس سے اب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کا جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح معیشت کے آج تمام اعداد و شمار آپ کے دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کھڑے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں ان کو انڈرمائن کر دیا گیا، اور کیا کیا نہیں کیا گیا ریاست کی طرف سے، ہماری سیاست کے اندر، ہماری اس معاشرے کے اندر لوٹے بنائے گئے، جعلی کیس بنائے گئے، لوگوں کو پہ تشدد کیا گیا، برہنہ کیا گیا، 80 سال کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا، ادارے آج الیکشن کمیشن کی آپ حالت دیکھ لیں، ذرا سروے کرائیں نا ملک میں، پوچھیں لوگوں سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ پی ٹی آئی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سروے کرا کے ایف آئی اے، نیب، پولیس کے رول کے حوالے سے دیکھ، پولیس والے خود شرمندہ ہیں کہ ان سے کس قسم کے کام کروائے جا رہے ہیں، جب وہ پکڑنے آتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو خود بتاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں۔ اور اب عدلیہ کے کل جو ہم نے ایک مذاق دیکھا اس ملک کے ساتھ کہ ایک واضح بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آتا ہے اور آپ کا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دار، تو یہ کیا کوئی اب حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کی معیشت آج یہاں پہ کھڑی، آپ نے کیا اس معیشت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں نا، پہلے مفتاح صاحب آئے، 2 مہینے بات چیت ہی نہیں ہوئی IMF کے ساتھ، پھر ایک بالکل ہی فیک فگرز والا بجٹ کا ڈرافٹ پیش کر دیا، پھر اس کو واپس لے کے دوسرا ڈرافٹ پیش کیا گیا، اس کے بعد کبھی امپورٹ بین لگ رہا ہے، کبھی کچھ لگ رہا ہے، کبھی کچھ لگ رہا ہے، معیشت نہیں چل رہی۔ پھر ڈار صاحب آ گئے، 4 مہینے آنکھیں دکھاتے رہے IMF کو، اپنا ہی پروگرام جو مفتاح صاحب طے کر کے گئے تھے IMF کے پروگرام کا ایکسٹینشن، اس کو وائلیٹ کر دیا، اور آج بھی نہیں بتا رہے کہ کدھر کھڑا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قطر سے پیسے آنے، کوئی پیسے نہیں آئے، کہیں سے پیسے نہیں آئے۔ آج آپ کے دوست ممالک جو ہیں ان کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، آج عالمی اداروں کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رہا، تو کیا یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے؟ پکڑ دکڑ پی ٹی آئی کی توہین IMF جو ہے وہ شوکت ترین پہ بنا کے ان پہ جعلی پرچے جو ہیں وہ کر دیے گئے، عمران خان کے اوپر 74 پرچے بنا دیے گئے۔ یہ آپ کی پرفارمنس ہے آج، یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ نے اداروں کے ساتھ کیا اس ملک کے، یہ آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ نے ملک کے، اس لیے آپ کے آگے خدا ہاتھ باندھ کے ہم کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں، اور بڑے ادب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر بھی مداخلت بند کر، ایک عام انتخاب ہونے دیں اس ملک کے اندر، صاف شفاف ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ یہ جو اس وقت ملک کا حال کر دیا ہے، بڑی دلیری کی بات ہے حکومت اس وقت سنبھال، پی ٹی آئی کے لیے نہیں میں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں اس ملک کے لیے۔ اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جو مینڈیٹ کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ گیمز کھیلنے سے، ہراساں کرنے سے، آڈیو ویڈیو لیک کرنے سے یہ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اس ملک سے یہ چوروں کا ٹولہ پاپولر نہیں ہو جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کر کے ان کو بیساکھیاں دے کے کھڑا کر کے انہیں پاپولر کر دیا جائے گا، ایسے نہیں ہونا۔ کر کے دیکھ لیا آپ نے 11 ماہ، یہ سارا کچھ نہیں ہوا، اس ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اور آج آپ دیکھیں یہ جو ہم ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں عالمی دنیا کے اندر، جو انویسٹر کانفیڈنس تباہ ہوا ہے پچھلے 11 ماہ کے اندر، 1 دہائی لگ جائے گی اس کو واپس لانے، اور وہ لوگ جن کا سب کچھ اس ملک میں ہے، جو ایون فیلڈ کے فلیٹ جو ہیں یا قطری خط لے کے نہیں پھر رہے اپنی جیبوں کے اندر، یا جن کے 1 ارب ڈالر کے پراپرٹی کے پورٹ فولیوز باہر نہیں ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں؟ آج آپ کا سارا ملک جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مایوسی غصے میں تبدیل ہو رہی ہے۔